مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 31واں باب، چیپٹر 31 ورس 25 سے 28 تک پڑھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت امثال کی کتاب، اس کا 31واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر اس کی 28ویں آیت مقدسہ تک پڑھیں گے۔ کلام خدا میں جو لکھا ہے، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں، اور وہ آئندہ ایام پر ہستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی ہے۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور کلام خدا کے اندر جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو خدا سے ڈرتی ہے، خدا کے حکموں کو مانتی ہے، اس کا روب اور اس کا دبدبا جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیسا ہے، اور اس کی تعریف جو ہے کلام خدا کے اندر کس طرح اور کس انداز سے بیان کی گئی ہے۔ اور ایسی عورت کو سگڑ بیوی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور وہ اپنا کام کرتی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتی ہے اس میں خوب بارور ہوتی ہے۔ میرے آج کا پیغام جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور آج کا پیغام جو ہے بہتوں کے لیے باعث سے برکت ہے۔ آج کا پیغام ہر اس روح اور جان کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس خاندان کے لیے ہے جو اپنے خاندان کو کلام خدا کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ اور کلام خدا کے اندر جو ہے ہمیں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آج کا اتوار جو ہے وہ ماؤں کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور ماں جو ہے اس کا عکس جو ہے، یا آپ کہیں کہ خدا کا عکس جو ہے وہ ماں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جب ایک چھوٹا بچہ کمزور ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، یا کوئی بات نہیں کر سکتا، اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا، تو اس کی فیور جو ہے، اس کی کمزوری کی حالت میں بھی اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ وہ بچے جو اپاہج ہیں، وہ بچے جو کمزور ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، ماں یا باپ اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ ایک تندرست بچے سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت جو ہے وہ کسی انسان کی محبت نہیں، بلکہ یہ محبت جو ہے وہ خدا کی محبت ہے۔ یہ محبت خدا نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اور میرے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ماں محبت کی قربانی کی مثال ہے۔ آپ غور کریں کہ سینٹ اوگسٹین جو ہے اس کی زندگی کس قدر تبدیل ہوئی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طرح جب ایک ماں دعا کرتی ہے تو حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ جب حنا نے دعا کی تو خدا نے اس کی آواز کو سنا، اور اس کے ہاں ایک بیٹا سیمول پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ آپ غور کریں کہ کتنی ایسی خواتین ہیں جن کے منہ سے حکمت کی باتیں سنی ہوں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہو۔ شفقت کا مطلب ہے ایسی تعلیم جو رحم اور ترس سے ہو۔ ایک ایسی تربیت یافتہ ماں، ایک ایسی تربیت یافتہ بیٹی جو اپنے گھر کو بخوبی سمجھتی ہے، اس پر نگاہ رکھتی ہے کہ یہ گھر جو ہے مجھے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرتی یا ایسا ریلیشن قائم نہیں کرتی جس سے خدا کے کلام کو ٹھیس پہنچے۔ یہ ایسی بیوی ہے جو اپنے گھر پر نگاہ رکھتی ہے، اس پر غور کرتی ہے، سب چیزوں کو سنبھال رکھتی ہے،
اور ان چیزوں پر نظر رکھتی ہے کہ ان کو ہم نے کیسے چلانا ہے اور کیسے جو ہے ان معاملات کو لے کر آگے جانا ہے. اور یہ باتیں ہمیں تب سمجھ آ سکتی ہیں جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، تب جو ہے آپ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں بھی تم کو دلاسا دوں گا. خدا یسایہ نبی کی معرفت کہتے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے، ایک ماں جو ہے وہ کس طرح دلاسا دیتی ہے، جس طرح خدا اپنے لوگوں کو دلاسا دیتا ہے، ویسے ہی ایک ماں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو تسلی دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، مشکل وقت کے اندر بھی ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گھرانے کا بخوبی سمجھتی اور اس پر نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. یہ ایک ایسی ماں ہے جو صبح سویرے اٹھتی ہے، خدا کی حضوری میں جاتی ہے، دعا کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، پھر اس کے بعد آگے معاملات جو ہے وہ لے کر چلتی ہے. لیکن ایسا گھرانہ جس کی شروعات خدا سے نہیں بلکہ جس گھر کی شروعات لڑائی اور جھگڑے سے ہو، جس ماں کی شروعات لڑائی اور جھگڑے سے ہو، جس ماں کی شروعات جو ہے وہ کسی موبائل فون سے یا ٹیلی ویژن سے ہو، تو اس گھر میں عبادت کیسی ہو سکتی ہے یا اس گھر کا انتظام کیسے ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے، نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی، جب اپنی صبح کا آغاز کرتی ہیں تو اپنے موبائل فون سے کرتی ہے یا اپنے سوشل میڈیا سے کرتی ہیں. لیکن ایسی عورت جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کاہل ہوگی، لیکن جو اس پر نگاہ رکھتی ہے، جو خدا کے کلام کو سمجھتی ہے، وہ کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. وہ یہ نہیں کہتی کہ میں پڑی رہوں، میں سوئی رہوں، میں یہ کروں وہ کروں، لیکن گھر کا کوئی کام نہ کروں، بلکہ وہ سب کاموں کو بخوبی سنبھال لیتی ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. آج وہ ہر گھر، وہ خاندان مبارک ہے جن کے بچے، جن کی اولاد جو ہے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو رات کو سوتے ہوئے اور دن کو اٹھتے وقت جو ہے مبارک کہیں اور سب سے پہلے ان کو سلام کہیں، اور یہ کہیں کہ ماں ہے تو اس کو گڈ مارننگ کہیں، اگر باپ ہے تو اس کو گڈ مارننگ کہیں، وہ سوتے وقت ان کو گڈ نائٹ کہیں، سلام کے ساتھ آغاز کریں، جس کا مطلب ہے کہ خدا کی سلامتی تم پر ہو. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ایسے بچے بہت کم ہوں گے، کیونکہ ماں نے ان کی تربیت جو ہے ایسی نہیں کی. لیکن وہ اولاد جن کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کی گئی ہے، خدا اس کی تعریف کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے نگارین والا پوشاک بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین، کتانی اور ارغوانی ہے، اور اس کا شوہر پھاٹک پر مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. آپ غور کریں کہ ایسی خاتون جو اپنے شوہر سے خوش ہو اور اس کا شوہر پھاٹک پر بھی مشہور ہو اور بزرگوں میں بیٹھے تو اس کی تعریف کرے، ایسی خواتین آپ کو انتہائی کم ملیں گی، کیونکہ بہت زیادہ خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے بارے میں کبھی اچھے خیالات نہیں رکھتی. اور ان میں وہ بھی شامل ہے جن کی آج لو میرج ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف کٹ رہی ہے یا چل رہی ہے یا کمپرومائزڈ ہے. وہ اس قدر اس کو نہ تو انجوائے کر پا رہے ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام سے واقفیت نہیں رکھتے. کیونکہ جب خدا کے کلام سے واقفیت ہوگی، جب وہ اس کی گہرائیوں کو سمجھیں گے کہ خدا کس قدر اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ مسیح میں آ گئے ہیں تو اب سب کچھ آپ کے لیے صحیح 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 ہوگا اور اس میں کہیں بھی آپ کو دکھ نہیں اٹھانا پڑے گا. بلکہ تیموتھیوس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ جتنے دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. اگر آپ مسیح کے ساتھ ہیں، خدا کے ساتھ ہیں، تو آپ کو خدا حکمت بھی دے گا. لیکن یاد رکھیں کہ آپ ستائے بھی جائیں گے، آپ دکھ بھی اٹھائیں گے. لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ ہیں، اس کے وعدوں پر نظر رکھتے ہیں، تو خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا. خدا آپ کے لیے ایسے وسائل مہیا کرے گا. اور لکھا ہے کہ وہ اپنی سداگری کو سود مند پاتی ہے، رات اس کا چراغ نہیں بجھتا، وہ تکلے پر اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ
ٹیرن پکڑتے ہیں، وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں، ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے، وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے، وہ کبھی کسی کام سے نہیں گھبراتی، نہ وہ موسم سے ڈرتی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، بلکہ وہ اپنے کام کو جاری رکھتی ہے۔ خدا ایسی ماں یا ایسی بیوی اسی کو ملتی ہے جو خدا سے ڈرتا، اس کے حکموں پر چلتا، اس کا خوف مانتا ہے، اور ایسی خاتون جو ہے اپنے گھرانے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے مبارک ماں کہلائے گی۔ اور لکھا ہے کہ خروج کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو اپنے ماں اور باپ کی بے عزتی نہ کرنا، ان کی ڈس رسپیکٹ نہ کرنا، کیونکہ اس کے ساتھ عمر کی درازی کا وعدہ ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ زمین پر دراز ہوگی۔ زمین پر عمر دراز تب ہوگی جب وہ بچہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری پر قائم رہے گا۔ اور پھر امثال کی کتاب 22ویں باب کی 6 آیت کے اندر لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ مڑے گا۔ تو جو تربیت کرنی ہے وہ ایک ماں کا کام ہے کہ وہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کرے، اس راہ پر چلائے، بھلے وہ راہ اس کے لیے مشکل ہو، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو بچے کی تربیت چھڑی سے بھی کرے تو اس کی روح کو بچا لے گی۔ اگر تو چھڑی سے اس کی تربیت کرتی ہے تو کچھ برا نہیں ہے، تجھے اسے خدا کی راہ پر قائم رکھنا ہے۔ یہ اب ایک عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ کردار ادا کرے، اور اگر انہیں چھڑی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے تو بھی وہ اس سے اجتناب نہ کرے، کیونکہ اسے اس نے خدا کے کاموں کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو وہ کاموں کے لیے تیار کب کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کے کاموں کے لیے تو اسے خوب آگے بڑھائے، لیکن جب بات آئے خدا کے کام کی یا اس کے گھر جانے کی تو وہ کہے کہ نہیں، آج وہ ساری رات سویا نہیں ہے تو صبح اسے چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے حصے کی جا رہی ہوں۔ بلکہ آپ کو چاہیے کہ اسے خدا کے گھر میں لائیں، کیونکہ اس کا حساب، اس کی پوچھ کی جو ہے وہ آپ سے کی جائے گی۔ جب تک وہ بالغ نہیں، آپ ماں اور بحیثیت باپ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تب وہ خود اپنا حساب دے گا، کیونکہ خدا سے خود طلب کرے گا، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہے تب تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ بزرگوں کو، اس کا شوہر بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی اور پٹکے کا سوداگروں کے حوالے کرتی ہے، عزت حرمت اس کی پوشاک ہیں، وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ کام کرتی ہے، وہ کوئی کاروبار کرتی ہے، اس میں خوب بارور ہوتی ہے، عزت حرمت اس کی پوشاک ہے، اور آئندہ ایام پر، کیونکہ اس نے اسٹریٹجیز بنا لی ہے، اس نے کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے اب اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ جب آپ خدا کے وعدوں پر چلتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، تو خدا آپ کی زندگی کے اندر بھی کام کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیٹی نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ آپ دیکھیں کہ وہ خدا کے وعدوں پر غور کرتی ہے، خدا کے کلام پر غور کرتی ہے، اس لیے وہ سب پر جو ہے سبقت لے جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خداوند میرا خدا جو غیور خدا ہے وہ کس قدر میری زندگی کے اندر کام کرتا ہے، اور خدا ہر روز اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے۔ آپ غور کریں کہ خدا کس قدر جو ہے ایسی عورت کی تعریف کرتا ہے، اور خدا خود اس کے حسن کی نہیں بلکہ اس کی سیرت کی تعریف کرتا ہے کہ اس کی سیرت جو ہے وہ کیسی ہوگی، اور اس کی سیرت جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہے، کیونکہ حسن آج ہے کل نہیں ہوگا، خوبصورتی آج ہے لیکن کل مٹ جائے گی، جمال آج ہے کل ختم ہو جائے گا، یہ بے ثبات ہے، یہ ٹھہر نہیں سکتا، لیکن وہ جو خدا سے ڈرتی یا ڈرتا ہے ستودہ ہوگا، وہ جو خدا کے حکموں پر چلتی، اس کے آئین کو مانتی اور اس کے خوف میں زندگی بسر کرتی ہے،
وہ ہنا کی مانند ہے، وہ آنسوؤں کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتی اور دعا کرتی ہے، اور خدا اس کی آواز کو سنتا اور اسے قبول کرتا اور اسے پھلدار کرتا۔ خدا اس کے ہاتھ کے کام میں برکت دیتا، اسے بڑھاتا۔ وہ گھر میں آتے ہوئے، گھر سے باہر جاتے ہوئے جس کام کو ہاتھ لگائے اس میں برکت ہے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور جتنی عورتیں خدا سے دعا کرتی ہیں، چاہے وہ یونیکے ہو جس نے تموتھیوس کی تربیت کی ہے، تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے۔ خدا آج اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور ماؤں کا اتوار جو ہے، ماؤں کا دن جو ہے، وہ انتہائی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی ہے، ویسے ہی خدا اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو دلاسا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جتنی مائیں خدا سے محبت کرتی ہیں، ان کی اولاد بھی خدا سے محبت کرتی ہے، اور جو اس کے وعدوں پر چلتی ہیں، جو اس کے وعدوں پر نظر رکھتی ہیں، خدا ان کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ خدا ان کے لیے آسمانی مدد فراہم کرتا ہے، اور کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ رات کو اٹھ بیٹھتی اور اپنے گھرانے کو کھلاتی اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے تو خرید لیتی ہے، اس کی کمر جو ہے وہ بندی رہتی ہے، اس کے بازو مضبوط رہتے ہیں، وہ جو کچھ کرتی ہے اس میں خوب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، اگر مائیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچے تابع اور فرما بردار اور حکموں پر چلنے والے ٹھہریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے، خدا سے دعا کریں، جس طرح مقدسہ مریم اب دعا میں ٹھہرتی اور خدا سے مدد مانگتی، اور جس قدر مسیح یسوع جو ہے اپنی ماں کی فکر کرتا ہے۔ ماں کمزوری کی حالت میں کبھی اپنے بچوں سے دور نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح مشکل وقت میں ہے، صلیب پر ہے، لیکن ماں جو ہے اس کے پاس کھڑی ہے۔ آج بھی بھلے بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں، ان سے دور ہو جائیں، ان سے کمیونیکیٹ جو ہے وہ بند کر دیں، لیکن ماں ان کی ہمیشہ فکر کرتی ہے۔ اور بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتی ہیں۔ میں ایک جگہ پر ایک خاتون کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جوان تھی اور میں اپنی ماں کی نافرمانی کی۔ اس نے کہا کہ میں میڈیکل کالج کے اندر پڑھ رہی تھی، اور وہیں پر میں نے کسی شخص کو پسند کیا اور میں نے شادی کی بھاگ کر، لیکن میری ماں کو یہ پسند نہیں تھا، اور میری ماں ایک عام گھر میں کام کرنے والی تھی، سادہ عورت تھی، لیکن وہ شرم کے مارے باہر نہیں جا رہی تھی، وہ کسی کو منہ نہیں دکھاتی تھی، اور 1 سال تک جو ہے اپنے گھر کے اندر وہ قید رہی، اور کہتی ہے کہ اس نے نہ جانے کیا دعائیں کی، کیا دعا کی میرے لیے، میری پہلی شادی ناکام رہی، اور پھر کہتی ہے کہ میری دوسری شادی بھی ناکام ٹھہری، کیونکہ کہتی ہے کہ میری ماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جس طرح میں خوش نہیں رہی، میں دکھ میں ہوں، تو کبھی خوش نہ رہے گی۔ اور اس عورت نے کہا کہ اب میں 70 سال سے بھی اوپر ہو چکی ہوں، لیکن تب سے لے کر آج تک میں دکھ اٹھا رہی ہوں، میں نے کئی دعائیں اور روزے رکھے، لیکن کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے جو یاد رکھیں کہ اگر آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، تو ہمیشہ ان کی تابعداری کریں، ان کے حکم میں رہیں، کیونکہ خدا نے یہ آپ پر رکھا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں، کیونکہ جو کچھ وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے اپنی ماں کو ایک ایسی جگہ پر داخل کروایا جہاں پر کوئی سہولیت نہیں تھی، لیکن وہ ماں اس اولڈ ہوم ایج کے اندر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی، اور اس نے کہا کہ ماں تو میرے لیے اب بھی اتنی دعا کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو ماں ہوں اس گھر میں جس میں تو مجھے چھوڑ کے گیا ہے، نہ اچھی روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ اس کے اندر اس کمرے کے اندر ایک پنکھا تک نہیں ہے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ گرمی اور سردی کو اس قدر برداشت نہیں کرتا۔ میں اس لیے دعا کرتی ہوں کہ اگر کل کو تیرا بیٹا یہاں پر چھوڑ کے گیا تو خدا تجھے ان چیزوں سے محروم نہ رکھے۔ میرے جو یاد رکھیں کہ ماں مشکل کے باوجود بھی
اپنے بچوں کے لیے دعا اور اچھا چاہتی ہے، ان کی بہتری چاہتی ہے، ان کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح خدا آپ کو دلاسا دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ ایسے کاموں سے بچے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، اگر آپ اس کی باتوں کو مانتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے جو برکتوں کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور آپ کو عنایت کرے گا۔ اور کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے، اس لیے وہ اس زمین پر بھی آپ کی عمر دراز کرے گا اور آسمان پر بھی آپ کو بڑا اجر ملے گا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ حکم ہے، 10 کمانڈمنٹ میں سے یہ ایک حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، تب زمین پر تیری عمر دراز ہوگی۔ تیری عمر کی درازی جو ہے ماں باپ کی خدمت میں ہے۔ تو آج آپ سبوں کے پاس وقت ہے کہ آپ خدا کے حکموں پر چلتے ہوئے کبھی ماں باپ کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ہمیشہ آپ کی بہتری کے لیے اور آپ کے اچھے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ماؤں کو چاہیے کہ یہی تربیت جو ہے اپنے بچوں کو دے، تاکہ جب مسیح آئے تو انہیں بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے، ایک مختار کی حیثیت سے وہ سرخرو ہوں۔ تو خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔